بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو خالص طور پر اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دل کو ایمان پر مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے بڑا گمراہ کن کام کا ارتکاب کیا۔ ہماری قوم نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرے۔ انہوں نے آپس میں کہا، جب تم اپنی قوم کو اور اللہ کے علاوہ ان کے معبودوں کو چھوڑ چکے ہو تو چلو فلاں غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ اپنی رحمت سے تم کو نوازے گا۔ الغرض جب وہ غار میں آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا۔ وہ ایسی جگہ سو رہے تھے کہ جب سورج نکلتا تھا تو داہنی طرف ان سے بچ کر نکلتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کو کترا جاتا تھا، یعنی وہ غار کے اندر دھوپ سے محفوظ ایک کشادہ جگہ میں سو رہے تھے۔ انہیں اگر کوئی دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدل دیا کرتا تھا۔ ان کا ایک کتا تھا جو چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر انہیں کوئی دیکھتا تو دہشت کی وجہ سے بھاگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصہ کے بعد انہیں جگایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم سوتے رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اللہ ہی کو علم ہے کہ تم کتنا عرصہ سوتے رہے۔ انہوں نے کہا، اپنے میں سے کسی کو سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ تمہارے لیے پاکیزہ کھانا لے آئے۔ اسے چاہیے کہ نرمی سے بات کرے اور شہر والوں کو اس بات کی خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب کی طرف واپس لوٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بہرحال شہر والوں کو خبر ہو گئی۔ ان کا اتنے عرصے تک سونا اور پھر جاگنا قوم کے لیے قیامت کی ایک نشانی بن گیا۔ جس طرح وہ اتنے طویل عرصے سونے کے بعد جاگ گئے، اسی طرح قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔